یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اگرچہ یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین میں ان کا نہ کوئی یار ہوگا نہ مددگار۔ تفسیر: منافقین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اپنی مجلسوں میں فارانہ باتیں کہتے رہتے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ صاف انکار کر دیتے اور قسم بھی کھا لیتے کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی۔ مثلا ایک مرتبہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں ایک انتہائی گستاخانہ بات کہی تھی جسے نقل کرنا بھی مشکل ہے، اور اس کے بعد کہا تھا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے باعزت لوگ ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ اس کا ذکر خود قرآن کریم نے سورہ منافقون میں فرمایا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو مکر گیا اور قسمیں کھانے لگا کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ روح المعانی بحوالہ ابن حریر وابن المند وغیرہ۔ مراد یہ ہے کہ اگر یہ دل سے تو وہ کبھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن کم از کم زبان سے اسلام کا اقرار کرتے تھے۔ اس بات کے بعد انہوں نے زبان سے بھی کفر اختیار کر لیا۔ یہ کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں وہ منافقین نے کوئی خفیہ سازش کی تھی مگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ایسے کئی واقعات عہد رسالت میں پیش آئے۔ مثلا ایک واقعہ تو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ ناپاک ارادہ ظاہر کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اس ڈبنگ کو عملی جمع پہنانے پر قادر نہیں ہوا۔ دوسرے کے واقعہ غزوہ تبوک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے وقت پیش آیا تھا کہ منافقین نے 12 آدمیوں کو نقاب پہنا کر اس بات پر تعینات کیا تھا کہ وہ ایک گھاٹی میں چھپ کر بیٹھیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزریں تو آپ پر حملہ کر دیں۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان نے انہیں دیکھ لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ نے ان کو زور سے آواز دی تو ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بھاگے، اور آپ نے بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا کہ وہ منافق لوگ تھے۔ روح المعانی بحوالہ دلائل النبوتی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے مدینہ منورہ کے باشندوں میں پہلے کے مقابلے میں عام خوشحالی آئی تھی۔ جب سے یہ منافقین بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ پہلے ان کی معاشی حالت خستہ تھی، مگر آپ کے تشریف آوری کے بعد ان میں سے اکثر لوگ خاصے مالدار ہو گئے تھے۔ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ شرافت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اس خوشحالی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار ہوتے، لیکن انہوں نے اس احسان کا یہ بدلہ دیا کہ آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔